ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الآئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین جتنے لوگ آج دی مجلس اعزا اجتماع درہم قدم سخن حصہ لے انہاں مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ سالیں ساڑے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی قبریں وہیں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص برادر مرحوم بھائی غلام حسین مغل اور اس خانوادہ دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ابعث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات. الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله
رسال البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، ماہ رجب المرجب دا پہلا اشرا ترائے معصوم ہستیاں دے نال منسوب ہے۔ اس اشرے دی ابتدا ہے آسمان ولایت دے پنجویں چند امام محمد باقر علیہ السلام دی ولادت با سعادت۔ پھر 3 اور 5 دا دن منسوب ہے وارث سامرہ آسمان ولایت دے 10ویں چند امام علی نقی ہادی علیہ السلام دے نام نال۔ 2 دن بعد 10 رجب المرجب یہ منسوب ہے تھوڑے اور میرے نام امام محمد تقی علیہ السلام دے نام نامینا۔ تو میرا دل چاہتا ہے جو ایک جملہ سردار سامرہ دی عظمت دا، ایک جملہ شاندار، ایک جملہ فرماندہ اور چند جملے ذکر مصیبت۔ تھوڑے میرے اس امام نو اللہ نے صف امامت دا چوتھا علی قرار دیتے۔ میرے امام تو پہلے 3 ہستیاں ہیں جنہاں دا نام علی، اور یہ امام ہے جڑا انہاں 3 آئمہ دی علمی میراث تے بھی وارث ہیں، شجاعت اور ہیبت اور فصاحت و بلاغت تے بھی وارث ہیں۔ امیر کائنات بلاغت صف امامت دا پہلا علی، فصاحت و بلاغت دا وارث بھی اللہ نے چوتھے علی نو بنائے۔ تیسرے امام دا زہد و تقوی، چوتھے امام زین العابدین علی زین العابدین دیاں دعا و مناجات اور زہد و تقوی دا وارث بھی اللہ نے علی نقی نو قرار دیتے، اور 8ویں آقا دی ہیبت و وقار دا وارث بھی اللہ نے علی نقی نو قرار دیتے۔ روایات مل رہے لوگ مشورے کر دے ہیں جو نوجوان ہیں اور بڑے بڑے بزرگ انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہو ویندے۔ ایک دن حضرت متوکل دے درباری تشریف لے آئے۔ حضرت نو ویکھن دی دیر آئی، دروازے تے کھڑے ہوئے لوگ دوڑے، لوگاں نشستاں چھوڑ دیتیاں، سواریاں چھوڑ دیتیاں، اپنی مصروفیات چھوڑ دیتیاں، تسبیح و تحلیل و تکبیر دیاں آوازاں بلند ہوئیاں۔ گھوڑے دی لگام وچ ہاتھ رکھیا، کہیں نے حضرت دے گھوڑے دی رکاب وچ ہاتھ رکھیا، کہیں حضرت نو اترا نہیں سہارا دیتا۔ جدو حضرت درباری تشریف لے گئے، ایک بینو آکھن لگے حاسدین، کوئی جعفری ہے، کوئی طالبی ہے، کوئی اموی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ترک ہے، کوئی ایرانی ہے۔ 70-80 سال دے تسا بزرگ ہو، سفید ریش ہو، علم و ادب ہی تہاڈا مقام ہے، دولت رکھ دے ہو، زہد و تقوی ہی تہاڈا مقام ہے۔ ایک کم سن تے جوان دے استقبال واسطے تسا کھڑے ہوندے ہو۔ آپس ہی تے پایا جدا امام واپس تشریف لے آویں، کوئی بندہ حضرت دے استقبال واسطے کھڑا نہ ہوئے۔ لیکن تاریخ دی جو دربار جو مہتاب امامت نے طلوع فرمایا، پہلا قدم توڑے اور میرے 10ویں آقا دا جدا باہر آیا، ہر کوئی بے بس ہو کے کھڑا ہویا، تسبیح و تحلیل و تکبیر دیا، کہیں رکاو بچ ہاتھ رکھیا، کہیں سواری دے لگام بچ ہاتھ رکھیا، کہیں امام نو سہارا دیتا، حتیٰ کہ لوگاں دے روون دیاں آوازاں بلند ہوئیاں۔ جدہ توڑا اور میرا 10واں آقا واپس تشریف لے گئے، ایک بینو آکھن لگے تے کیا پایا ہاتھ تے کیتا کیا ہے وے۔ یہ سارے لوگ ایک بینو آدے ہیں، جدہ فرزند زہرا دا رخ انور سامنے آئے، ساڑا اپنے وجود اور نفس تے کنٹرول ہی نہیں رہا۔ کوئی اتنی حیبت ہے امام دے رخ انور دی کہ اساں بے وس ہو کے حضرت دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیے جناب۔ تو عزت، مقام و مرتبہ، حیبت دا بھی وارث، علم دا بھی وارث، کمالات دا بھی وارث، جنہ لقب ہی ہادی ہوئے،
نام علی ہے میرے آقا دا، ہیں کدائیں میرے آقا دا لقب نقی ہے، کدائیں میرے آقا دا لقب ہادی ہے۔ اور خود میرے امام جدہ تشریف فرما ہوئے سامرہ، اور چند سال دا بچہ حسن عسکری 6 یا 7 سال حضرت پہلو ہی تشریف فرما ہوندن، تو توڑے اور میرے آقا کو ترک آمین، ایرانی آمین، عرب آمین، جدہ 9-10ویں آقا کو سوال پوچھتیں تو 11واں امام بابے دے پہلو ہی تشریف فرما ہوندن، تھوڑا اور میرا 10واں آقا ان آمن والے کو پوچھتے ہیں توڑے سوالان دا جواب میں دیواں یا میرا حسن دے بے؟ اور راوی آدھے جو میں حیران ہاں، چند سال دا بچے، وطن عرب مدینہ، فارسی عربی زبان مادری عربی ہے، لیکن آدھے میں حیران ہونا، عرب والے سوال پوچھتے ہیں تو حضرت عربی جواب دیں دیں، ایرانی آدھیں تو حضرت فارسی جواب دیں دیں، جدہ ترک دے باشندے کوئی سوال کریں ایڈی فصیح و بلیغ ترکی زبان گفتگو کر دیں، انج لگ دے جی میں کوئی ترک دا ادیب گفتگو پیا کرتا ہوئے۔ سامرہ نو اپنا مسکن قرار دیتا، اودیاں وجوہات کیا اندامن وقت گنجائش نہیں جو میں تفصیل بنیا، لیکن اتنی عزت و عظمت اللہ نے عطا کیتی ہے، بس صرف 3 جملے عرض کرنا چاہنا۔ یوسف ابن یعقوب نامی بندہ آئے بغداد، اس وقت حضرت بغدادن، یوسف ابن یعقوب آئے تے آکھن والے آکھے جو ابن الرضا نو میرا امانت پہنچا میں 100 دینار۔ یوسف ابن یعقوب مسیحی ہے، مسلمان نہیں۔ آئے جدہ آدھے میں بغداد پہنچیا تے میں لوگاں کو لو پوچھے جو ابن الرضا نال ملاقات کرنی ہے، چونکہ حضرت دا 9ویں اور 10ویں امام نو لوگ آدھے ابن الرضا یعنی والی خراسان آقا رضا دی اولاد اور فرزند، یاد ہے میں ابن الرضا نال ملاقات کرنی ہے۔ بندے اشارہ کیتا یوسف ابن یعقوب نو، او سامنے والا گھر، اس گھارے حضرت تشریف فرمائے نادن میں دربان نو آکے آکھے ابن الرضا تشریف رکھ دین حضرت نو پیغام دیو کوئی مہمان ہے۔ آدھے تھوڑی دیر بعد غلام ایک آکے آدھے میرے آقا پہ پوچھ دینا آون والے کو لو پوچھ تو یوسف ابن یعقوب ہیں تا میری امانت میرے حوالے کر۔ یاد ہے میں حیران ہاں جو یوسف ابن یعقوب، امام تا میرا نام ہی جان دین، میرے بابے دا نام ہی جان دین، اور یہ بھی آون دا مقصد کیا ہے؟ آدھے میں ہاں بھی یوسف ابن یعقوب، امانت بھی امام دی میرے قول ہے 100 دینار، لیکن اپنے امام نو آکھو ذرا زیارت کرا میں کوئی حاجت اور دعائی انہاں دے ذمہ لاواں، مسیحی ہے، مسلمان ہی نہیں، حالے کلمہ نہیں پڑھیا۔ یہ وجہ ہے جو کہ امام نے حجت تمام کیتی ہے تاکہ اس تک پیغام پہنچ جائے جو مسند پیغمبر دا وارث کون ہے۔ حضرت دی ملاقات ہوئی، 100 دینار حضرت سپرد کیتا، نال آکھے لگا فرزند پیغمبر میں کہ مشکل ہے چاہ ہاں میں مسیحی، لیکن میں اتنا متاثر ہویا توڑے نال ہے پہلی ملاقات، یقیناً تو سا دعا کرو تاکہ حاکم دے ظلم تو ہی بچ جاواں تے میری حاجات بھی پوریاں ہو جامن۔ یوسف ابن یعقوب نو توڑے اور میرا امام پیا دین ہے ہاتھ انکا لا تسلم، افسوس اس گل دے کہ سارا کچھ نانے دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ توجہ فرمائیے جناب، یہ سارا کچھ ویکھن دے باوجود تے میرے نانے دا کلمہ نہیں پڑھنا، اور اگلا جملہ فرمایا وَلَكِنْ سَيُسْلِمُ وَلَدُكَ، لیکن یہ بھی میں تینوں اطلاع دے رہے ہیں تیرا پتر اسلام قبول کرے سی، میرے نانے دا کلمہ پڑھ سی، اور فقط اسلام قبول نہ کرے سی وَهُوَ مِنْ شِيَّتِنَا، اساڑے منن والا بھی ہو سی۔ ترائے خبرہ حضرت نے دیتی، نہ آئندہ سے امانتی طلب کی تھی، فرمایا جتنا متاثر ہو رہے ہیں افسوس میں نو اے ہے جو تے میرے نانے دا کلمہ نہیں پڑھنا، تے بشارت اے ہے جو تیرا پتر اسلام قبول کرے سی، صرف اسلام نہیں میں علی نقی دا شیعی بن سی۔ اگلا جملہ فرمایا یا یوسف انا قواما یزعمون ان ولایتنا لا تنفع، کچھ لوگاں خیال ہے جو تیرے جائے لوگاں نو اساڑی امامت و ولایت فائدہ نہیں دین دی۔ فرمایا وقت ایک خبر میں اور بھی علی نقی تینوں دیونا چاہنا، امزے فیما وفیت اللہ،
جیڑا کوئی وعدہ معاہدہ کیتی بدائیں وہ پورا کر، لیکن میں تینوں خبر دے رہا انکا سترا ما تحبو، جیڑی خواہش لے کے بغداد آئے ہیں وہ بھی تیری پوری ہو سی، جیڑے مقصد واسطے وطن تو ٹرے ہیں نا۔ آقا ہبت اللہ نے روایت فرمائے اور اپنی کتابی تحریر کیتے، خود دا پترہ دے کہ میرے بابے نے اسلام قبول نہ کیتا، حالت نصرانیت اس دنیا تو ٹر گیا، وَأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ۔ اگر ہبت اللہ تحریر فرمانے نے اس دے پتر نے بابے دے ٹر ونجن دے بعد اسلام ہی قبول کیتے، صرف اسلام قبول نہیں کیتا، لوگاں دے وچ بہ کے آدھوندائی دنیا والو میں عام بندہ نہیں، انا بشارت و مولایا، میں علی نکی دی دتی ہوئی بشارت ہاں۔ میں عام فرد نہیں، میں او شخص ہاں جنہیں اسلام دی بشارت، جنہیں ایمان دی بشارت میرے بابے نو میرے امام دیتی آئی، اور جی میں فرمایا تو نصرانیت دی حالت ہی دنیا تو ٹر سے، تیرا پتر مسلمان ہی ہو سی، مومن ہی ہو سی، اسا آل محمد غلام ہی ہو سی، میں عام بندہ نہیں، انا بشارت و مولایا، میں اپنے مولا دی دیتی ہوئی بشارت۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب، علم دے وارث، حیبت دے وارث، کمالات دے وارث، صف امامت دا 11واں، صف امامت دا 10واں رہبر۔ اور میرے محترم سامعین، زندگی گزاری ہے امام نے، خود توڑے اور میرے آقا دے متعلق روایت مل دی ہے، علی بن ابی حمزہ ڈٹھے، ترائے چار آئمہ نال زندگی گزارن والا علی بن ابی حمزہ، اور میں ڈٹھے علی نقی علیہ السلام، آپ بیلچہ چلیں دے کھڑے ہیں، اپنے باغ دی آپ گوڈی کریں دے کھڑے ہیں، پسینہ اتنا ہا جو زمین پستی پئی آئی۔ علی بن ابی حمزہ پوچھے مولا این الرجال، ملازم نوکر غلام کتھے جو بیلچہ آپ پہ چلیں دے ہو؟ میرے آقا نے جدہ تعجب ڈٹھے نا، جو علی بن ابی حمزہ نو یہ چنگا نہیں لگا کہ میں امام اپنا کام اپنے باغ آپ ودا کرے نا، فوراً میرے آقا نے فرمایا یا علی قد عامل بالید من ہوا خیر منی ومن ابی فی ارضہ ہی، تو میری گل تے تعجب پہ کر دیں جو میں علی نکی اپنے کام آپ ودا کرے نا، ہتھا نال او بھی کام کریں دے رہیں جڑے میرے تو بھی بہتر ہن، میرے بابا محمد تقی تو بھی بہتر ہن، جڑے میرے تو بھی بہتر، میرے بابا محمد تقی تو بھی بہتر۔ بندہ حیران ہوئے کون ہیں جنہوں امام پہ آدن، وہ کون ہستی ہیں جڑے علی نقی علیہ السلام تو بھی بہتر تے محمد تقی علیہ السلام تو ہی بہتر تے انہاں دی سنت امام آدن میں ادا کر رہے ہیں، مولا کون؟ فرمایا جدی رسول اللہ بجدی امیر المؤمنین، فرمایا میرے دادا امیر کائنات اپنا کام آپ کر دیا، میرے نانا سید الانبیاء اپنی زمینہ اور اپنی جاگیراں اور اپنے گھر دے کم آپ کر دیا۔ اگلا جملہ فرمایا وآبائی کلہم عاملوا بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا سارے بزرگان، میرا بابا محمد تقی ہوئے، میرے جد امام رضا علیہ السلام ہوئن، سید الانبیاء تک، امیر المؤمنین تک، میرے آبا و اجداد اپنے ہتھاں نال اپنا کام کرنا فخر سمجھدے ہیں۔ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، میں علی نقی دے کم کرن تے تعجب نہ کر، اپنے ہتھاں نال آپ کرنا کم کرنا انبیاء رسول شہداء اور صدیقین دی سنت ہے، عیب نہیں۔ ایسا تھوڑا جہا وقت آ جائے، دکان وال چل پئی، تجارت چنگی ہو گئی، زمیندارہ بن گیا، ملازمت اچھی مل گئی، شہرت ناموری آ گئی، اسا دیں گڈی دی باری کوئی کھولے، ہاں جی میں ایسے بدبخت ڈٹھے پیر ودھیندے ہیں نگا، آپ جوان بندہ اکھی نال ڈٹھے، پیو دی عمر دا بابے دی عمر دا سفید ریش دا کر جتیاں ہی لہندائی جراباں ہی لہندائی، منہ بھار ڈھاندے ڈٹھے نہیں ہو جائے متکبر، منگیاں پانی کوئی نہ دیندا۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب،
محنت کرنا، مزدوری کرنا، ٹوکری اٹھاونا عیب نہیں. اپنے ہتھاں نال غزوہ تبوک تو ولے نبیاں دا سلطان جناب سعد انصاری نے مسافہ کیتا سید الانبیاء دا، ہاتھ کھردرے محسوس ہوئے ساتھ دے، این ہاتھ پکڑ کے نبیاں دا سلطان کھڑے پوچھ دین ساتھ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ مولا بیلچا چلینا، کدال چلینا، اپنا کام آپ کرینا. روایت دے لفظ فقبل رسول اللہ یدائے، سردار انبیاء سعد دے ہاتھ چمے. اے نبیاں دے سلطان ہتھاں دا بوسا تے وقت سعد دا ہاتھ بلند کر کے میرے آقا صحابہ نو کھڑے آ دین جائیں ہاتھ ویکھ رہے ہوئے جڑے جہنم دی اگ تے حرام ہیں، میرے سعد دے ہاتھ ویکھو. کوئی توجہ فرمائیے جناب. اسا بندے محنت مزدوری، اور میں اکثر آدھا رہنا زوال دے بھی اسباب ہوندے، عروج دے سبب ہوندے. اسا تا کہیں دا بخت ویکھیے نا ود بندہ پھر نہ سکے تو غیبت کرنے آئے تے گلہ تے نفرت تے منافقت. کوئی غریب رج پوے تا سا دے ہاں جان دے آئے دے بابے نو، جان دے آئے دے پیو نو، ساڑے ڈیرے تے ساڑے حکے پیندائی. جنو اللہ عزت دیتی ہے تو حسد کیوں کرے نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. محمد وآل محمد. تو ہی مانگ اس تو جائے اس تو عطا کیتے. بابا ٹوکری اٹھیں دائی، بابا مزدوری کر دائی، بابا محنت کر دائی، حلال کمایس تے حلال کھوایس، اسے حلال دے بخت لگن. اللہ اولاد نو رزق عطا کیتے. اور میں دا بندہ تھوڑی جی توجہ چا کرے، ہاں جی ایک دو نسلہ پچھا زیادہ نہیں ونجنا پوندا. ہاں جی 5 10 15 20 30 سال بندہ پچھا دا پد کرے نا پتہ لگ ویندے. کہندے اجڑن دا سبب کیا ہے؟ کہندے وسن دا سبب کیا ہے؟ عروج و زوال بلا وجہ نہیں ہوندے، سارے اپنے اعمال دا نتیجہ ہوندے. پتہ لگ دے بابے اور تا چاچا قتل کیتا ہی مربع تقسیم نہ ہوئے، چاچے اور تا پدریری تے بہنا قتل کر چھوڑی انتے شادی نہ نے کیتی جو رقبے تقسیم نہ ہوئے، او گھر چوکھا آباد ہو سی. تے پتہ لگ دے جائیں روپے دا حساب کیتے، حلال کمائے، حلال کھا دے، حرام نہیں. ہاں اللہ ہی ہو جائے بخت لائے نا اولاداں راج پہیاں کریں دیا. اور یاد رکھو میرے محترم، پیغمبر اعظم نے فرمایا، شیعہ سنی دیا روایت موجود ہے، فرمایا بہترین رزق دنیا دا وہ ہے جڑا بندہ اپنے ہتھاں نال کما کے کھاوے. ما آکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ. زہرادہ بابا فرما رہے ہیں کائنات جی ہو جائے لقمہ کہیں نصیب ہی نہیں جڑا سب تو بہتر تے افضل ہوئے اس لقمے دے علاوہ جڑے بندے آپ کمایا ہوئے. تو شان تے نال فرمان دا جملہ اس واسطے عرض کیتے، اپنے کم آپ کرنا، محنت مزدوری کرنا، اپنی روزی آپ کماونا، یہ معصوم دی سنت ہے، انبیاء دی سنت ہے، عیب نہیں. حرام کھاونا عیب ہے، غریب نو لٹنا عیب ہے، یتیم تے ظلم عیب ہے، ٹوکری اٹھاونا عیب نہیں، جھاڑو دیونا بھی عیب نہیں، ہاں مٹی گارا اٹھاونا بھی عیب نہیں، حلال ہے. القاسب و حبیب اللہ، اس حلال کماون والے نو پیغمبر نے اللہ دا محبوب قرار دیتے. کوئی توجہ فرمائیے جناب. اور تیسرا پیغام جڑا عرض کرنا چاہنا اس امام دی سیرت ہے، اسادے ہیں سائیں درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں تے ڈھیر سارے بندے یادے ودے ہوندے. تو ان کیا پتہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. جتنا قتل کیتا جائے شریعت نو تے قرآن و حدیث دی مخالفت، ترنم تے ساز تے ناچ گانے تے چھے دن سائیں اللہ دا ولی ہے، درویش ہے، جنو غسل دے پتہ نہ ہوئے. بندے آدھیں سائیں پہنچی ہوئی سرکار ہیں، آؤ ذرا امام کو لو پوچھ دیا انہاں لوگاں دے بارے ساڑے واسطے کیا حکم ہے. امام علی نقی علیہ السلام کو لو، توڑے اور میرے آقا نے فرمایا لا تلتفتوا الی ہؤلاء الخداعین. توڑے اور میرے آقا فرما رہے ہیں دھوکہ باز نہیں، یہ جائے دھوکہ باز آندھی طرح متوجہ نہ ہوئیں. فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الشَّيَاطِينَ. میرا دعویٰ امام پہ فرمینے نے تا شیطان دے ساتھی ہیں، اے تا شیطان دے پیروکار ہیں. وَمُخَرِّبُ قَوَائِدِ الدِّین.
فرمایا شریعت دی مخالفت کرن والے حلال نو حرام، حرام نو حلال، طہارت نجاست دے حکم دی مخالفت کرن والے، فرمایا اے وہ لوگ ہیں جڑے دین دیاں بنیاداں منہدم کرنا چاہتے ہیں، جڑے دین دیاں بنیاداں کھوکھریاں، یتضاہدون لإراحۃ الاسلام عام، فرمایا جگراتے کٹیں دن، چلے کریں دن، بھوک کٹیں دن، فرمایا لوگاں نو دھوکہ دیون واسطے، لوگاں تک اپنے اثر و رسوخ نو نافذ کرن واسطے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں یاد رکھو، یتکلبون الناس باملائہم فی الحب ویطرحون بعدلائہم فی الجب، فرمایا گلاں مٹھیاں مٹھیاں کریں دن، مگر شیطان دے ڈولاں دے حوالے کر کے تینو گمراہی دے کنویں پہ سٹیں دن۔ اساں آل محمد دا دین نہ چھوڑیں، اساں آل محمد دا طریقہ نہ چھوڑیں۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں اورادہم الرقص، انہاں دا ورد اللہ دا ذکر نہیں ہوندا، تلاوت قرآن نہیں ہوندی، اور رقص نو ورد آدھن۔ پھر توجہ فرمائیے جناب نے، فرمایا اورادہم الرقص، رقص کرنا، نچنا، دھریساں مارنیاں، آدھن بس ایو ذکر خالیاں بجامنیاں تے تماش بینی کرنی، وَاذْكَارُهُمُ التَّرَنُّمُ وَالتَّغْنِيَّةُ، ترنم تے تغنیہ تے آلات موسیقی، اے انہاں دے نزدیک ذکر ہوندن۔ فَلَا يَتَّبِعُهُمْ إِلَّا السُّفَهَاءُ، فرمایا اے آپ ہی بے وقوف ہیں، انہاں دی پیروی کرن والے بے وقوف ہیں۔ وَلَا يَعْتَقِدُ بِهِمْ إِلَّا الْحُمَقَاءُ، میرا دعویٰ امام پہ فرمائے ایو جہاں جہلاں دی پیروی اوہ کریں دے جڑا آپ احمق ہوئے۔ اور اگلا جملہ فرمایا فَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ زِيَارَةِ أَحَدِهِمْ حَيًّا وَمَيِّتًا فَكَأَنَّمَا ذَهَبَ إِلَىٰ زِيَارَةِ الشَّيْطَانِ۔ امام پہ فرمائے میرا جملہ نہیں، کوئی تشریح نہیں، فقط ترجمہ کرنا چاہنا۔ میرا دعویٰ امام پہ فرمائے جڑے ایو جے شیطان بھامے مردہ تے بھامے زندہ، جڑا او دی زیارت واسطے گئی ہے، انجے سمجھو جمیں شیطان دی زیارت واسطے گئی ہے۔ جیڑا انہاں دی زیارت کریں دا ودوے زندہ یا مردہ دی، فَكَأَنَّمَا زِيَارَتْ ذَهَبَ إِلَىٰ زِيَارَةِ الشَّيْطَانِ، شیطان دی زیارت کی تیس، وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، معصوم پہ فرمائے بتاں دی عبادت کی تیس، بت پرستہ نالو بندہ معشور ہو سی۔ وَمَنْ أَعَانَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ ابن ابی سفیان۔ تو اور میرا آقا پہ فرمائے جیڑا انہاں دی کوئی مدد کرے زبان نال، عمل نال، پیسے نال، فرمایا انجے سمجھے جویں آل سفیان دی مدد کی تھی۔ پھر توجہ فرمائیے جناب، اگلا جملہ صحابی پہ پوچھتا ہے مولا وَإِن كَانَ مُعْتَرِفًا بِحُقُوقِكُمْ، یہ بھاویں تو ان امام ہی مندے ہوں میں ماشاءاللہ۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے، وَإِن كَانَ مُعْتَرِفًا بِحُقُوقِكُمْ، اور انہوں مسجد پیغمبر دا وارث بندے ہوئے، بارہ دی امامت دے قائل ہوئے، محبت اہل بیت رکھ دے ہوئے، تابعین دے بارے ایو خیال ہے، فرمایا دع ذا عنقا، میرے آقا فرمائے چھوڑ اس گل نو، من اعترف بحقوقنا لم یذهب فی حقوقنا، ساڑے حق دی معرفت رکھ دا ہوندا تا اللہ دے دین دا دشمن ہوندا۔ اگر ساڑے حقوق پہچاندہ ہوندا، شریعت دی مخالفت کردہ، قرآن دی مخالفت کردہ، حلال نو حرام آدھا، حرام نو حلال، اگر ساڑے حقوق دی معرفت رکھدا ہوندا، فرمایا کیا شریعت دا مخالف ہویا، اما تدری انہم اخص طوائف صوفیہ، اور فرمایا یاد رکھ کہ سب تو گھٹیا ترین صوفیہ دا گروہ ہے جیڑا نہ ساڑا استعمال کر دے، عمل ساڑے مخالف والا کر دے، اعلان ساڑے حقوق دا کر دے تے ساڑے پہنچائے دین دی مخالفت کر۔ اگلا جملہ امام نے فرمایا وَالصُّوفِيَّةُ كُلُّهُمْ مُخَالِفُونَ لَنَا، فرمائے سارے ساڑے دشمن، وَطَرِيقَتُهُمْ مُغَائِرَةٌ لِطَرِيقَتِنَا، فرمایا انہاں دا رستہ اور ہے، اسا آل محمد دا رستہ اور ہے، ساڑا رستہ اللہ دا قرآن ہے، ساڑے نانے دا فرمان ہے، پیغمبر دا دسویا دین ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا نَصَارَىٰ أَوْ مَجُوسٌ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ،
دعویٰ کا پہ فرمینے نے اس امت مجوسین، اس امت نصرانین، اولئک الذین یجتہدون فی اطفاء نور اللہ بے افواہہم، یہ کوشش کریں دیں جو انہاں دے منہ دے پھونک نال اللہ دے دین دا چراغ بجھ جائے۔ میرے امام پہ فرمانے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن نور امامت نور خدا مکمل ہو سی بھاویں کہیں نو پسند ہوئے تے بھاویں کہیں نو پسند نہ ہوئے۔ ایک کوئی رستے آل محمد دے دین دا، مت کہیں ایسے جاہل دے آکھے لگیں جو طریقت اور ہے تے شریعت اور ہے، وہ طریقت ہی نہیں جڑی شریعت دی مخالفت کرے، وہ عمل ہی نہیں جڑا آل محمد دے دین دی مخالفت کرے، وہ لوگ قابل اتباع نہیں جڑے مخالف دین ہوئیں۔ اوکھا دین بچا گئی یعنی علی دیاں دھیاں، سادات غیر سادات کئی امتی دی دھی بہن نہیں، جڑی یاراں دی رات الحافظ والحفیظ دیاں حقلاں دے کے پہرے دین دی رہیے۔ نبی دی دھی آئی تے بہن وڈی پردے دار، حسالیہ دیاں قربانیاں دی قدر کر، سوچے اگر ایڈی وڈی پردے دار بازار گئی کیوں، نروار دیتے کیوں، شرابی دے درباری خطبے پڑھے کیویں، نمازی تشریف فرماؤ، وقت نماز ہو گئے، مختصر جے چند جملے، وہ جملہ مکمل کردہ جتھے میرے بھائی نے چھوڑا جملہ۔ جاڑا صاحب قبلہ دعا منگ دے ہوندے، دعا منگی کر اس گھر نو آگ نہ لگے جندے بجھاون اللہ کوئی نہ ہوئے۔ دوجا جملہ فرمیندے دعا منگی کر شالا انہاں نو لٹن کوئی نہ آوے جندے چھڑاون اللہ کوئی نہ ہوئے۔ تیسرا جملہ جاڑا صاحب قبلہ فرمیندے چور یا ڈاکو لٹے ڈر ڈر کے لٹیں دے تے جداں لٹن علی فوج ہوئے انہاں نو ڈر کہیں دا نہیں ہوندا۔ فرمیندے لٹن علی شام دی کمینی فوج آئی، لٹیوان علیاں علی دیاں شریف دیاں۔ اجرکم علی اللہ، خالق توڑے آنسو قبول فرمائے، اللہ صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم ملک جا حسین صاحب قبلہ بڑے دکھاں تے درداں نالے جملہ فرمائندے ہوندے، جدائیں مختار سر بھیجے آنا کہیں قاتل دا سید سجاد دعائی کرے نا، مختار خدا تیرا بھلا کرے، سڑے زخمان دے مرہم دا انتظام کی تئی، میرے روندے پردے دار رہائے نہیں۔ تے جدائیں قاصد ولیا فرمیندے مختار نو سلامی دیویں، نال پچھیں امام پچھ دینا حالے خولی جیندے۔ یہ میں سوچے دا رہے ہیں آخر کیڑا ظلم کیتا جنو آج تائیں سید سجاد یاد کر کے روندے، ایک دل بنے مدینے میں نا امام کو لو پچھدا وقت میں آکھے بیمار دے اللہ زخم نہ ڈوکھا، کھولی گرفتار کرا آپ پچھدا، آدھے میں فوجاں دوڑائیاں جیویں ہوئی کھولی گرفتار کر کے لے آؤ، آدھے جدہ کھولی میرے سامنے ہے نا جناب مختار پچھ دین کمینہ بطول دے گلشن تے جو لٹ پئیے کربلا، تائیں کیڑا ظلم کیتے جنو یاد کر کے آج تائیں روندے میرا امام، جدیں قاصد آوے امام تیرا پچھ دین، آدھے مختار نہ پوچھ برداشت نہ کر سکسیں، فرمیندے نہیں دسا تائیں کیڑا ظلم کیتے، وہ اس علاقے دے شرفاء دا مجمع جیڑا ظالمہ رو کے کھڑا دے، مختار میں دہمی دی دیگر علی دی دی دا برقع لٹے۔ فرمیندے تفصیل دسا یہ حرامی آدھے جدہ میں خیمے داخل آیا، ایک جوان آؤ جڑا چمڑے دے بستر تے ست ہویا، ایک پردے دار آئی جنے سر تے برقع شریعت دا، آدھے میں یہ جو ظلم کی دے میں چمڑے دا بستر چھکے، جوان پیشانی دے بار زمین دے
حرامی آدھے میرا ارادہ بن گئے میں سر قلم کر رہا دیں وے آئیے جی میں جھک دو پانی آدھے پدر دی گردن تے گردن رکھ کے آدھی آئی پہلے میں نو مار اجرکم اللہ اجرکم اللہ حرامی آدھے میں ڈٹھا اس پردے دار دے پیرج پیادے بائن آدھے میں لہلے نہیں بولی ایڈی مجبور آئی آدھے کنج گوشوارے آن میں لہلے رات لڑ بھئی لباس درانگ تبدیل ہو گیا ایڈی مجبور آئی آدھے نہیں بولی شرفات مجمع دے جدہ میں چادر ہاتھ پائے ہونا دیا ہی نہ لہا میری ماں زہرائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادر وعدے کوئی ایڈا پیارا پردہ سیڑی ہونے تائی نہیں بولی جدہ میں چادر ہاتھ پائے ہونا دیا ہی نہ لہا میں بہو وڈی پردے دارا یاد ہے مختار ایڈی غربت آئی میں رو پیا آدھے جدہ میں رونا پشتی آئی او نبی زادیاں دے برکے لٹنا لا نالے لٹے نئے نالے رو نئے یا لٹ نہیں یا رو نہیں کیڑا جواب دیتا آدھے بی بی لٹنا لے ایک میں نہیں لٹنا لے ہزارہ میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی بی بی آدھی ہے وقت روندہ کیوں ہے آدھے روایا توڑی غربات روایا توڑی مظلومیت کیڑی غربت آدھے شلقیں دیا دیا بھیڑا انج غریب نہ ہو انج کربلا تو ہوئی ہے تیرے 18 بھرا تیرے غازی جمال میں تیری چادر لہا لئیے میرے ہاتھ روکن والا اجرکم اللہ زادر جناب مختار پشتے کچھ اور بھی آدھی آئی آدھے ہاں میں بدبخت ہوں بد دعا کی دیس کیڑی بد دعا دیا یو نبی زادیاں دے برکے لٹنا لا اللہ جہنم دیا کہ تو پہلے تینوں دنیا دیا کہ جلا اللہ تیرے ہاتھ پیر قطع کرے جناب مختار دن میں حمد خدا کرے نا میری آقا دو دیدہ حکم پورو آدھے ہاتھ پیر کٹو میرے سامنے جلا دیو ملک صاحب قبلہ فرمینے انہیں مختار لاکھ خولی قربان ہوئے نالی دی دی دے اقوال دیکھی کجا خولی دے نجیسا ہاتھ کجا علی دی پردے دار دی اجرکم اللہ زادرو بس آخری وین جل گئے خیمے جوڑا صاحب کی بلا فرمینے نہیں جو ہی خیمہ جلیا تے دوجے چاہیے چواں پاس سے آگلائی نے جی میں شکاری جنگل نو بھالے حمید ابن مسلم آدھے میں ڈٹھے پر حیبت مستورے کئی باری بلدے میں خیمے دے نزدیک گئی ہے وقت واپس آئی آدھے میں قریب آکے آکھے پردے دار کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑ آدھے کوئی ایڈی ذاتی مالک آئی کانڈ جا کی دیس کانڈ کر کے آدھی آئی اب دے خدا دنیا دا مال نہیں ہو میرا زمانے دا امام میرا جوان بچڑے بھاد سیک مجبور کر دے واپس ول دیا پتر دی محبت مجبور کریں دیئے خیمہ دوئے نیا حمیدہ دے میں ارادہ کی دے پردے دار دی مدد کرا دے میں مردم شولے بلندن میں ناکا واللہ میں اپنے آپ جا کے پردے دار تیری اپنی قسمت آدھے کوئی ایڈی ہمتی مالک آئی تقدیر دی صدا بلند کی دیس اللہ اکبر دی رینائی مکی بلدیوں یا خیمے اج داخل ہوئیے او جد اللہ دے بعد ولی کمر جھکی ہوئی آس 24 سالہ جوان کانڈتے جایا ہویاس حق بن دے آکھیا تو لاشا جائیں دار
ہو میں تیرا سجاد بچائی